حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی بہترین صفیں آگے والی ہیں اور ان کی سب سے نکمی صفیں پچھلی والی ہیں، اور عورتوں کی بہترین صفیں پچھلی والی ہیں اور ان کی سب سے نکمی اور کم ثواب والی صفیں آگے والی ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1001۔ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد حضرت قرہ بن ایاس مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ستونوں کے درمیان صف بنانے سے منع کیا جاتا تھا اور اس سے سختی کے ساتھ روکا جاتا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1002۔ حضرت علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک وفد میں شامل ہو کر تشریف لائے تھے، ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم اپنے علاقے سے روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ تک سفر کیا، حتیٰ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی، پھر آپ کے پیچھے ایک اور نماز پڑھی۔ آپ نے نماز مکمل کی تو دیکھا کہ ایک آدمی صف کے پیچھے اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور فرمایا، شروع سے نماز پڑھو، صف کے پیچھے اکیلا کھڑے ہونے والے کی کوئی نماز نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1003۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی نے صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1004۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ صفوں کی دائیں جانب پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1005۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہمیں یا فرمایا مجھے یہ بات پسند تھی کہ ہم دائیں طرف کھڑے ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1006۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کعبہ سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر کر لو۔ ولید بن مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا، کیا انہوں نے یہ لفظ اسی طرح پڑھا تھا، وَاتَّخِذُوا یعنی خا کے کسرہ کے ساتھ؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1008۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کاش آپ مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھیں، تو یہ آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر کر لو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1009۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1011۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1012۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1013۔ حضرت معدان بن ابو طلحہ یعمری رحمہ اللہ سے روایت ہے،
کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن خطبہ دینے کھڑے ہوئے یا فرمایا کہ انہوں نے جمعے کے دن خطبہ دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو تم 2 پودے کھاتے ہو جنہیں میں برا ہی سمجھتا ہوں، یعنی یہ لہسن اور یہ پیاز۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا کرتا تھا کہ اگر کسی کے منہ سے اس کی یعنی لہسن یا پیاز کی بو محسوس کی جاتی تو اسے ہاتھ سے پکڑ کر مسجد سے باہر بقیع کی طرف نکال دیا جاتا۔ اس لیے جو شخص انہیں کھانا چاہے اسے چاہیے کہ پکا کر ان کی بو ختم کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1014۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ پودا یعنی لہسن کھایا ہو تو وہ ہماری مسجد میں اس کی بو کے ساتھ ہمیں ایذا نہ پہنچائے۔ امام زہری کے شاگرد ابراہیم بن سعد نے فرمایا، میرے والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گیندنا اور پیاز کے الفاظ کا اضافہ فرماتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1015۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس پودے میں سے کچھ کھایا ہو وہ مسجد میں ہرگز نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1016۔ حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ متعدد انصاری حضرات حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے لگے۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سلام کا جواب کس طرح دیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1017۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا۔ جب میں واپس خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے سلام کیا تو آپ نے اشارہ کیا اور اشارے سے جواب دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلایا اور فرمایا، ابھی ابھی تم نے مجھے سلام کیا تھا اور میں نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے زبان سے جواب نہیں دے سکا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1018۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نماز میں ایک دوسرے کو سلام کر لیا کرتے تھے، پھر ہمیں فرمایا گیا نماز میں مصروفیت ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1019۔ حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے ہرگز نہ تھوکنا، نہ دائیں طرف تھوکنا، البتہ بائیں طرف یا قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1021۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی قبلے والی دیوار پر بلغم لگا ہوا نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک آدمی رب کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے سامنے بلغم تھوک دیتا ہے؟ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے سامنے آ کر اس کے چہرے پر تھوک دیا جائے؟ جب کسی کو تھوکنا ہو تو اپنی بائیں طرف تھوک لے یا اپنے کپڑے میں اس طرح کر لے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاد حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ نے فرمایا، امام اسماعیل ابن علیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے مجھے یوں کر کے دکھایا کہ کپڑے میں تھوکا پھر کپڑے کو مل دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1022۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت شبس بن ربعی رحمہ اللہ کو سامنے کی طرف تھوکتے دیکھ کر فرمایا، اے شبس، اپنے سامنے مت تھوکا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ مبارک اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے،
حتیٰ کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے یا کوئی برا کام کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1023۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران میں کپڑے میں تھوکا پھر اسے مل دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1024۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا اس نے فضول کام کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1025۔ حضرت معیقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران میں کنکریوں پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں فرمایا اگر تم نے ضرور یہ کام کرنا ہو تو ایک بار کر لو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1026۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ دوران نماز میں کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1027۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چٹائی پر نماز ادا فرماتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1028۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر نماز ادا فرمائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1029۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم لوگ سخت گرمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھتے تھے، جب کوئی زمین پر اپنی پیشانی نہ رکھ سکتا تو اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کر لیتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1033۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1034۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا مردوں کا کام ہے اور تالی بجانا عورتوں کا کام ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1035۔ حضرت ابن ابی اوس رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میرے دادا حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے تو نماز کے دوران ہی میں مجھے اشارہ کرتے تو میں انہیں جوتے دے دیتا، وہ فرمایا کرتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہن کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1037۔ حضرت عمر بن شعیب رحمہ اللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے اتار کر نماز پڑھتے دیکھا ہے اور جوتے پہن کر بھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1038۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بال یا کپڑے نہ سمیٹوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1040۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے بال کھول دیے یا اس طرح کرنے سے منع فرمایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1042۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کی طرف نظریں نہ اٹھاؤ مبادا اچک لی جائیں،
یعنی نماز میں اوپر نظر نہ اٹھاؤ۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1043۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو چہرہ مبارک نمازیوں کی طرف کیا اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سخت الفاظ فرمائے، انہیں اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے ورنہ اللہ ضرور ان کی بینائی سلب فرما لے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1044۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز میں آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں انہیں ضرور باز آ جانا چاہیے ورنہ ان کی نظریں واپس زمین کی طرف نہیں لوٹیں گی بلکہ چھین لی جائیں گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1045۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہر کسی کو 2 کپڑے میسر ہوتے ہیں؟ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1047۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا توشح کے انداز سے اوڑھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1048۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا اوڑھ کر نماز پڑھتے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توشح کے انداز سے اوڑھ رکھا تھا اور اس کے دونوں سرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1049۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کا بیٹا سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے افسوس، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو میرے لیے جہنم ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1052۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک صاحب آئے اور عرض کیا میں نے رات کو خواب دیکھا گویا میں ایک درخت کی طرف منہ کر کے اسے سترا بنا کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے نماز میں سجدے کی آیت پڑھی تو سجدہ کیا، مجھے سجدہ کرتے دیکھ کر درخت نے بھی سجدہ کیا۔ میں نے اس درخت کو سجدے میں یوں کہتے سنا اللہم احطط عنی بہا وزرا واکتب لی بہا اجرا واجعلہا لی عندک ذخرا، اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے گناہوں کا بوجھ اتار دے اور میرے لیے اس کا ثواب لکھ دے اور اسے اپنے پاس میرے لیے ذخیرہ بنا دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں نے اس کے بعد دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت پڑھی تو سجدہ کیا۔ میں نے آپ کو سجدے میں وہی دعا پڑھتے سنا جو ان صاحب نے خواب میں درخت کی کہی ہوئی بیان کی تھی، بیان کی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1053۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو کہتے تھے اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی سجد وجہی للذی شق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری اطاعت قبول کی، تو میرا مالک ہے۔ میرے چہرے نے اس کے لیے سجدہ کیا جس نے اس کے کان اور اس کی آنکھیں بنائی۔ اللہ بہت برکتوں والا ہے، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1054۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اذا السماء انشقت اور سورہ اقرأ بسم ربک میں سجدہ تلاوت کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1058۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اذا السماء انشقت میں سجدہ کیا۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا کہ یہ حدیث یحییٰ بن سعید کی حدیث ہی ہے، ان کے علاوہ میں نے کسی کو اسے بیان کرتے نہیں سنا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1059۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک طرف بیٹھے تھے۔ اس نے نماز کے بعد آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، دوبارہ جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے واپس اپنی جگہ جا کر پھر نماز پڑھی، پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، جا کر نماز پڑھ، تو نے ابھی بھی نماز نہیں پڑھی۔ تیسری بار اس آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے جانے لگے تو پہلے سنوار کر کامل وضو کر، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہہ، پھر قرآن میں سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ، پھر رکوع کر حتیٰ کہ اطمینان سے رکوع کر لے، پھر سر اٹھا حتیٰ کہ اطمینان سے کھڑا ہو جائے، پھر سجدہ کر حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کر لے، پھر سر اٹھا حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جائے، پھر ساری نماز اسی طریقے سے ادا کر۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1060۔ حضرت محمد بن عمرو بن عطا رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 صحابہ کی موجودگی میں یہ کہتے سنا۔ ان 10 حضرات میں سے ایک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ دیگر صحابہ نے کہا ایسے کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ آپ ہم سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے نہیں؟ ہم بھی تو ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ تمہیں ہم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہوا۔ ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں، اس کے باوجود بات یہی ہے۔ ان حضرات نے کہا تب بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے تھے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اتنے بلند کرتے کہ کندھوں کے برابر اٹھا لیتے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر روز اپنے اپنے مقام پر ٹھہر جاتا، یعنی بلا ضرورت حرکت نہ کرتے، پھر قرات کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے ہاتھ بلند کرتے حتیٰ کہ کندھوں کے برابر اٹھا لیتے، پھر رکوع کرتے اور اپنے ہاتھ گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھتے۔ رکوع کے دوران میں نہ اپنا سر بہت زیادہ جھکا دیتے اور نہ بلند رکھتے، بلکہ اعتدال سے رکوع کرتے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور اپنے ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ انہیں کندھوں کے برابر بلند کر لیتے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ ٹھہر جاتی، پھر زمین کی طرف جھکتے اور سجدے کے دوران میں اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھتے، پھر سر اٹھاتے اور اپنے بائیں پاؤں کو موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے۔ جب سجدہ کرتے تو پاؤں کی انگلیوں کو زمین پر لگاتے، پھر سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، پھر کھڑے ہوتے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح تمام ارکان ادا کرتے، پھر جب 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اتنے بلند کرتے کہ کندھوں کے برابر کر دیتے، پھر باقی نماز بھی اسی طرح ادا کرتے حتیٰ کہ جب وہ رکعت ہوتی جس میں سلام پھیرنا ہوتا تو تشہد میں بیٹھتے وقت ایک پاؤں کو یعنی بائیں پاؤں کو ایک طرف نکال دیتے اور تورک کے طریقے سے جسم کا بایاں حصہ زمین پر رکھ کر بیٹھتے۔ حاضرین نے کہا آپ نے سچ کہا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1061۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سفر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے اور عید کی نماز 2 رکعت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی روح سے یہ مکمل ہے، ناقص نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1063۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سفر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ مکمل ہے، ناقص نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1064۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ اب تو لوگوں کو یہ خوف باقی نہیں رہا تو کیا اب بھی قصر کرنا جائز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بھی اسی طرح حیرت ہوئی تھی جس طرح آپ کو ہوئی ہے، تو میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم پر اللہ نے ایک صدقہ کیا ہے تو اس کا صدقہ قبول کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1065۔ حضرت امیہ بن عبداللہ بن خالد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا ہمیں قرآن مجید میں حضر کی نماز یعنی جب سفر کی حالت میں نہ ہو اور نماز خوف کا ذکر تو ملتا ہے لیکن سفر کی نماز کا ذکر نہیں ملتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف نبی بنا کر بھیجا، جبکہ ہمیں دین کے کسی مسئلے کا کوئی علم نہ تھا تو ہم نے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے ہم اسی طرح عمل کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1066۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مدینہ شریف سے سفر پر روانہ ہوتے تھے تو 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی پورے سفر میں دوگانہ پڑھتے رہتے حتیٰ کہ واپس مدینہ شریف پہنچ جاتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1067۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حضر میں 4 رکعت نماز فرض کی ہے اور سفر میں 2 رکعت۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1068۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر سفر میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1070۔ حضرت حفص بن عاصم بن عمر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں ایک سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہمراہ تھا، انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی، ہم نماز سے فارغ ہوئے اور وہ بھی فارغ ہوئے، انہوں نے نظر اٹھائی تو کچھ لوگ نماز پڑھتے نظر آئے، فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نفل یا سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر مجھے نفلی نماز پڑھنی ہوتی تو میں اپنی فرض نماز ہی پوری کر لیتا۔ بھتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا ہوں، وفات تک آپ نے سفر میں کبھی 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ پھر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سفر رہا تو انہیں بھی ایسے ہی دیکھا کہ انہوں نے 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سفر رہا، انہوں نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ پھر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا تو انہوں نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ان سب کا اپنی اپنی وفات تک یہی عمل رہا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اچھا نمونہ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1071۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر کی نماز بھی مقرر فرمائی اور سفر کی نماز بھی۔ فرض نماز کا تعین واضح فرمایا۔ ہم لوگ حضر میں فرض سے پہلے بھی سنت نماز پڑھتے تھے اور فرض کے بعد بھی، اور اسی طرح ہم لوگ سفر میں بھی فرض سے پہلے اور فرض کے بعد سنت نماز پڑھتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1072۔ حضرت عبد الرحمن بن حمید زہری رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے مکے میں ٹھہرنے کے بارے میں کون سی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر کو مینا سے واپسی پر مکے میں 3 دن رہنے کی اجازت ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1073۔ حضرت عطا رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے اور میرے ساتھ چند افراد کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کی 4 تاریخ کو مکے تشریف لائے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1074۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن قیام فرمایا اور 2 رکعتیں پڑھتے رہے، اس لیے ہم بھی 19 دن ٹھہرتے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، جب اس سے زیادہ ٹھہرتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1075۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں 15 دن ٹھہرے اور نماز قصر ادا کرتے رہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1076۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے رہے حتیٰ کہ ہم واپس آ گئے۔ یحییٰ بن ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنا عرصہ قیام پذیر رہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 10 دن۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1077۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان تعلق قائم کرنے والا عمل ترک نماز ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1078۔ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے درمیان اور ان کافروں اور مشرکوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1079۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور مشرک کے درمیان محض ترک نماز ہی رابطہ ہے، جب اس نے نماز چھوڑ دی تو وہ مشرک ہو گیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1080۔ حضرت عبد الرحمن بن قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب میرے والد کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو میں ان کا رہبر ہوا کرتا تھا۔ میں جب بھی آپ کو جمعے کے لیے لے جاتا تو آپ جمعے کی اذان سن کر حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے مغفرت اور دعائے خیر فرماتے۔ میں کچھ عرصہ ان کی زبان سے مسلسل یہی بات سنتا رہا۔ آخر میں نے دل میں اپنے آپ سے کہا یہ تو کم عقلی کی بات ہے کہ میں ان سے اس کی وجہ دریافت نہ کروں، حالانکہ میں ہر جمعے کو جب بھی وہ جمعے کی اذان سنتے ہیں انہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے مغفرت اور دعائے خیر کرتے سنتا ہوں۔ آخرکار ایک بار میں انہیں حسب معمول نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے لے کر چلا۔ جب انہیں اذان کی آواز سنائی دی تو انہوں نے اپنے معمول کے مطابق
حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی۔ میں نے عرض کیا، ابا جان، آپ جب بھی جمعے کی اذان سنتے ہیں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، پیارے بیٹے، سب سے پہلے انہوں نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی تھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف نہیں لائے تھے۔ انہوں نے یہ نماز حرہ بنی بیاضہ میں نقیع الخزمات کے میدان میں پڑھائی تھی۔ میں نے کہا، اس دن آپ کتنے افراد اس نماز میں شریک تھے؟ انہوں نے فرمایا، 40 آدمی تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1082۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعے کی پہچاننے کی توفیق نہیں دی، چنانچہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر ہو گیا اور عیسائیوں کے لیے اتوار۔ وہ لوگ ہفت روزہ عبادت میں قیامت تک ہم سے پیچھے رہیں گے۔ ہم دنیا والوں میں سے آخری امت ہیں اور قیامت کے دن ہم اول ہوں گے، یعنی سب لوگوں سے پہلے حساب کتاب ہو جائے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1083۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے ہاں اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے، وہ تو اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں 5 باتیں ہیں جو اس کی افضلیت کا باعث ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فوت کیا۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے اللہ اسے وہی کچھ دے دیتا ہے جب تک کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، تمام ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1084۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی نماز سے گزشتہ جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1086۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور کرایا، اول وقت میں آیا یعنی خطبے میں شروع سے حاضر رہا، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہ آیا، امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا، خطبے کے دوران میں فضول حرکت نہ کی، اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل یعنی 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1087۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے سنا، جو شخص جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہیے کہ پہلے غسل کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1088۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ شخص پر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1089۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح سوار کر وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے آیا تو امام سے قریب ہو کر بیٹھا اور خاموشی سے توجہ کے ساتھ خطبہ سنا، اس کے دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور مزید 3 دن کے بھی، اور جو کنکریوں کو ہاتھ لگائے اس نے فضول حرکت کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1090۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آ جاتے ہیں جو لوگوں کے نام ان کے درجات کے مطابق ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔
تو نماز یعنی جمعے کے لیے جلدی آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح ثواب پاتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے گائے بطور صدقہ قربان کرنے والا۔ جو اس کے بعد آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے مینڈھا قربان کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی اور انڈے کا بھی ذکر فرمایا۔ حدیث کے راوی سہل نے اپنی حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے وہ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنے آتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1092۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی اور اس میں جلدی حاضر ہونے کی مثال ایسے بیان فرمائی کہ یہ عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے اونٹ قربان کرنے والا، گائے کی قربانی دینے والا، بکری کی قربانی دینے والا، حتیٰ کہ آپ نے مرغی کا ذکر بھی کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1093۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے دن منبر پر خطبے کے دوران میں یہ فرماتے سنا، کیا حرج ہے اگر تم میں سے کوئی آدمی کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعے کے دن نماز جمعہ کی حاضری کے لیے 2 کپڑے خرید لے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ نے محمد بن یحییٰ بن حبان کے دوسرے شاگرد عبد الحمید بن جعفر سے عبداللہ بن سلام کے بیٹے یوسف کے واسطے سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور مذکورہ بالا حدیث کے مانند بیان کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1095۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن عوام سے خطاب فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے روزمرہ استعمال کی چادریں اوڑھ رکھی ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حرج ہے کہ تم میں سے کسی آدمی کے پاس گنجائش ہو تو وہ روزمرہ کے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعے کے لیے خاص طور پر کپڑے تیار کر لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1096۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح سنوار کر وضو کرے، اپنا بہترین لباس پہنے اور اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے، پھر جمعہ پڑھنے آئے تو فضول حرکات نہ کرے اور 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے، یعنی اکٹھے بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھے، تو اس کے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1097۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے، لہٰذا جو شخص جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہیے کہ غسل کر کے آئے، اگر خوشبو موجود ہو تو لگا لے اور مسواک ضرور کیا کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1098۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا، ہم لوگ دوپہر کا آرام جمعے کے بعد ہی کیا کرتے تھے اور کھانا بھی جمعے کے بعد ہی کھایا کرتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1099۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو ہمیں دیواروں کا اتنا سایہ نہیں ملتا تھا کہ اس سائے میں چل سکیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1100۔